السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد دلشان، اور آج کا موضوع ہے ہمارا موبائل فون کی تاریخ۔ موبائل فون کی تاریخ۔ ایک شخص روایتی ٹیلی فون باکس کے پاس کھڑا ہو کر اپنے موبائل فون پر بات کرتا ہے، جو کہ خالی ہے۔ موبائل فون کے لیے سب سے پہلے ٹیکنالوجی 1940 میں تیار کی گئی تھی، لیکن 1980 کی دہائی کے وسط تک وہ وسیع پیمانے پر دستیاب ہو گئے۔ سن 2011 تک برطانیہ میں یہ اندازہ لگایا گیا کہ وائرڈ ڈیوائس کی بجائے موبائل فون استعمال کیوں نہ کیا جائے۔ جب اس کو استعمال کیا گیا تو اس سے بہت زیادہ کالیں کی گئیں۔ موبائل فون کی تاریخ موبائل مواصلاتی آلات کا احاطہ کرتی ہے، جو عوام کے تبدیل کردہ ٹیلی فون نیٹ ورک سے بے طار طور پر جڑتی ہے۔ اگرچہ ریڈیو کے ذریعے تقریر کی منتقلی کی ایک لمبی تاریخ ہے، پہلے آلات جو وائرلیس موبائل تھے اور معیاری ٹیلی فون نیٹ ورک سے رابطہ قائم کرنے کے قابل بھی تھے۔ حالانکہ اس طرح کے پہلے آلات آج کے کمپیکٹ ہاتھ سے پکڑے ہوئے آلات کے مقابلے میں بمشکل یورٹیبل تھے اور ان کا استعمال اناڑی تھا۔ ایک زیادہ یورٹیبل ٹیکنالوجی اور ایک بہتر باہمی رابطے کے نظام کی تیاری کے عمل کے ساتھ ساتھ وائرلیس مواصلات کے نیٹ ورکنگ اور اس کے استعمال کی وسعت دونوں میں بھی سخت تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ اسمارٹ فون عالمی سطح پر عام ہو گئے ہیں اور اب انٹرنیٹ تک رسائی کا بڑھتا ہوا تناسب بھی ہو گیا ہے۔ موبائل براڈ بینڈ کے ذریعے بنیادی بیشتروں میں ایک پروفیسر البرٹ جھونکے اور اکلینڈ 1908 اینڈ پاور کمپنی نے ایک وائرلیس ٹیلی فون تیار کرنے کا دعویٰ کیا۔ ان پر دھوکہ دہی کا الزام عائد کیا گیا تھا اور پھر یہ الزام عائد کر گیا تھا کہ لیکن ایسا لگتا تھا کہ وہ پیداوار میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ 1918 میں جرمن ریول کے نظام نے برلن اور زوسن کے درمیان فوجی ٹرینوں پر وائرلیس ٹیلی فونی کا تجربہ کیا۔ 1924 میں عوامی مقدمات ٹیلی فون کے ساتھ شروع ہوئے۔ برلن اور بیمبرگ کے درمیان ٹرینوں پر رابطہ 1925 میں کمپنی ٹرین ٹیلی فونی سامان کی فراہمی کے لیے قائم کی گئی تھی، اور 1926 میں ڈوئچے ریکس بہن کی ٹرینوں پر ٹیلی فون سروس اور بیمبرگ اور برلن کے درمیان والے راستے پر جرمن مین سروس کو منظوری دے دی گئی اور پہلے درجے کے مسافر کو پیشکش کی گئی۔ افسانے نے حقیقی دنیا کے موبائل ٹیلی فون کی ترقی کی توقع کی تھی۔ 1906 میں انگریزی کے ماہر سازی لیوس بومر نے پنچ میگزین میں کارٹون برائے فار 1907 کے نام سے ایک کارٹون شائع کیا گیا، جس میں اس نے لندن کے ہائیڈ پارک میں ایک مرد اور ایک عورت کو علیحدہ علیحدہ جوئے میں مشغول اور وائرلیس ٹیلی فونی آلات پر ڈیٹنگ کا مظاہرہ کیا، جس کی تصویر وائرلیس ٹیلی فونی میں شائع ہوئی، جسے جرمنی طنزیہ رسالہ سمپلسس سیمس میں شائع کیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم نے ریڈیو ٹیلی فونی رابطوں کا فوجی استعمال کیا۔ 1940 کی دہائی سے ہاتھ سے پکڑے ہوئے ریڈیو ٹرانسیور دستیاب ہیں۔ 1940 کی دہائی میں کچھ ٹیلی فون کمپنیوں سے آٹو موبائل کے لیے موبائل ٹیلی فون دستیاب ہو گئے تھے۔ ابتدائی آلات بہت زیادہ تھے، بڑی مقدار میں بجلی بھی استعمال کرتے تھے، اور نیٹ ورک نے کچھ بیک وقت بات چیت کی تائید کی۔ جدید سیلولر نیٹ ورک صوتی اور ڈیٹا مواصلات کے لیے موبائل فون کے خودکار اور وسیع پیمانے پر استعمال کی اجازت دیتے ہیں۔ ابتدائی سروس جیسے MTS اور اس کے جانشین بہتر موبائل ٹیلی فون سروس سے پہلے نسل لینالاگ سیلولر نیٹ ورک سیکنڈ جنریشن
ڈیجیٹل سیلولر نیٹ ورک اور تیسری نسل میں موبائل فونی کی ترقی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ جدید ترین چوتھی نسل مکنہ مینیٹ ورکس کو نسل براڈ بینڈ ڈیٹا خدمات سر انجام دیتے ہیں۔